میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے۔ امام آزاد بھی ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی پابند نہیں ہوتا ہے۔ امام آزاد ہوتا ہے، بھئی نماز فرض ہے اس کے ذمہ، اسے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس سے زیادہ پابند نہیں کہ ہر 5 منٹ پر نگاہ اٹھتی ہے اس کی طرف، وہ صاحب کہاں گئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں چائے پی رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، اور متولی تو کہیے نہیں صاحب وہ کیا ہوتا ہے۔ اگر دیندار نہیں تو فرعون زما ہوتا ہے، نماردہ کی ناک کاٹنے والا ہوتا ہے۔ تولیت کیا مل گئی، وہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم پوری جو ہے کائنات کے مالک بن گئے ہیں۔ وہ بیچارہ امام جو نماز پڑھانے کے لیے ہے، اس کا حال یہ کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ تاخیر ہو جائے تو گردن پکڑ کے اس کو جو ہے داخل کر دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے۔ چونکہ میں نے بھی امامت کی ہے اس لیے جو بات کہہ رہا ہوں تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک مسجد کا میں امام تھا، اس مسجد میں نے جوڑ رکھ لیا، پہلی دفعہ جوڑ ہوا، شہر لکھنؤ کی بات ہم کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تبلیغی جماعت کے لوگ آئے، تقریر چل رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ عشاء کی نماز وقت پر اذان دے دی جائے اور جماعت تاخیر سے کر لی جائے گی۔ اذان ہو گئی، صدر صاحب جو تھے وہ کبھی نہیں آتے تھے سوائے جمعے کے، اس روز دیکھا آدھمک ہوئے صاحب موجود، اور ابھی تقریر چل رہی ہے، مجھے انہوں نے کہا چلیے نماز پڑھائیے، تو میں نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھا تو گردن پکڑ کے زبردستی لے جا کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ارے اب میں نے کیا کرتا، بھائی صدر صاحب ہیں، نماز شروع کر دی، تو میں نے بھی ایک لمبی سورت شروع کی، اتنی لمبی پڑھی کہ سارے لوگوں کی نماز مل گئی، سب کی رکعتیں پوری ہو گئی اور تقریر بھی مکمل ہو گئی۔ اب صاحب ان کو اب کیا کہتے، امام میں تھا، چاہے میں اس میں سورہ بقرہ پڑھوں یا سورہ آل عمران پڑھوں، یہ میرا حق تھا۔ لوگ گھبرائیں تو گھبرائیں، لیکن لوگ اندر سے خوش تھے، کوئی بھی ناراض نہیں ہوا طویل قرات پہ، اس لیے کہ سب کو رکعت مل گئی۔ لیکن ایک چیز آئی، سب نے اس کو محسوس کیا، لیکن آدمی بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی دیکھنے والا ہے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس مسجد میں آنا ان کو جو ہے میسر نہیں ہوا، موقع نہیں ملا۔ ہوا یہ کہ رات میں اٹھے اور استنجے کے لیے جا رہے تھے اور ایک چھچھودر سامنے سے گزری، بس ان بیلنس ہوئے، گرے اور کوڑا سرک گیا، اور ایسا سرکا کہ صاحب مسجد میں تو نہیں آ سکے، قبرستان چلے گئے۔ میں جب گیا ان سے ملنے تو رو رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے مولانا معاف کر دیجیے۔ انسان بھول جاتا ہے،